میرا نام نرگس ہے۔ میری عمر 20 سال ہے۔ لاہور کی رہنے والی ہوں۔ میں لاہور سے کراچی ٹرین میں سفر کر رہی تھی۔ میرے سامنے والی سیٹ پر میرا ایک ہم عمر لڑکا بیٹھا تھا۔ میں بہت خوبصورت تھی، جس کا نام عامر تھا۔ باتوں ہی باتوں میں میری دوستی ہو گئی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ہمارا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہو گیا۔ ایک دن میں گھر پر اکیلی تھی۔ میں نے اس کو اپنے پاس بلا لیا اور پوری رات اس کے ساتھ گزاری۔ ہم نے پھر بس کروا دی اور خوب انجوائے کیا۔ میرا نام نرگس ہے اور میری عمر 20 سال ہے۔ میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ میں امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ماں باپ کھلے ذہن کے ہیں، اس لیے میں بھی کھلے ذہن کی لڑکی ہوں۔ لیکن میرا بڑا بھائی تنگ خیالات کا ہے۔ وہ مجھے لڑکوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے میں اس کے دوست سے شادی کر لوں جو میرا ہم عمر ہو، مگر میں کسی اور لڑکے سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ عمر میں مجھ سے 10 سال بڑا ہے اور امیر بھی ہے۔ بھائی کو جب اس کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ مجھ سے لڑنے لگا کہ میں اس سے دور رہوں کیونکہ وہ خراب لڑکا ہے، مجھے دوسرے لڑکوں میں الجھا کر میرا ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مگر میں نے ان کی بات نہ مانی کیونکہ میں جانتی تھی کہ بھائی کے ارادے کیا ہیں۔ وہ مجھے اپنے دوست کے قریب کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ صرف میری جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ میرے سوتیلے بھائی ہیں۔ جس رات انہوں نے اپنے دوست کو گھر پر بلایا، اسی رات میں ٹرین میں بیٹھ کر اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے کراچی جانے لگی۔ کیونکہ وہ میری اب کال پک نہیں کر رہا تھا، مجھے بھائی کی کئی باتیں یاد آنے لگیں، مگر میں نے ان کو دوبارہ جھٹلا دیا۔ میری ٹرین میں سفر کر رہی تھی۔ میرے سامنے ایک لڑکا بیٹھا تھا جو شکل سے اچھے گھر کا معلوم ہو رہا تھا، مگر اپنے حلیے سے گنڈا یا پھر گنڈا بننے کا ناٹک کر رہا تھا یا اچھا بننے کی وہ کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس کی کتاب کو دیکھ کر میں نے اس سے بات کا آغاز کیا۔ بات سنیے مسٹر، آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ کتاب آپ نے کہاں سے لی ہے؟ اصل میں بھی اس کتاب کو کافی عرصے سے تلاش کر رہی ہوں، مگر یہ مجھے مل ہی نہیں رہی تھی۔ میری خوبصورت آواز سن کر اس لڑکے نے جلدی سے کتاب بند کر دی اور شرمیلی نگاہوں سے میری جانب دیکھنے لگا، کیونکہ وہ رومانوی کتاب تھی۔ اس میں سب کچھ لکھا ہوا تھا کہ کیسے بیڈ توڑتے ہیں۔ یہ کتاب لڑکیوں کے پڑھنے والی نہیں ہے محترمہ، اسے صرف لڑکے پڑھتے ہیں، لڑکیاں نہیں پڑھتی ہیں۔ وہ کتاب اپنے بیگ میں رکھتے ہوئے بولا۔ مجھے اس کی کتاب بری لگی، مجھے غصہ آیا اور میں نے اس کے بیگ سے فوراً کتاب نکال لی اور کہنے لگی، لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں، سب جانتی ہیں، تبھی تو تم لڑکوں کو خوش کر پاتی ہیں۔ میں نے اکڑ کر کہا۔ وہ ہنس پڑا اور بولا، اچھا ٹھیک ہے، رکھ لو کتاب، اور ہاں ابھی مت پڑھنا، کہیں ایسا نہ ہو تم یہیں اس وقت میرے ساتھ کچھ کر جاؤ۔ اس نے ہنس کر کہا۔ وہ بہت خوش اخلاق لڑکا تھا۔ میں اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے وہ کتاب پڑھنے لگی۔ وہ پڑھتے ہی میرے جذبات ابھرنے لگے۔ عامر میری طرف ہی دیکھ رہا تھا اور ہنس بھی رہا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ مجھے اکسا رہا ہو۔ کتاب کے 2 صفحے پڑھنے کے بعد میرے تاثرات بدلنے لگے۔ میں نے فوراً کتاب بند کر دی اور اپنے بیگ میں رکھنے لگی۔ ارے محترمہ، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ میری اجازت کے بنا میری کتاب اپنے پاس کیوں رکھ رہی ہیں؟ مجھے واپس کریں۔ عامر نے میرے ہاتھ سے کتاب لیتے ہوئے کہا، پلیز مجھے یہ کتاب دے دو، میں پڑھنا چاہتی ہوں، پڑھ کر واپس کر دوں گی۔ میں نے محبت بھرے لہجے میں کہا، اچھا ٹھیک ہے، رکھ لو، مگر مجھے واپس کر دینا۔ کتاب کے پیچھے نمبر لکھا ہوا ہے۔ اس نے مجھے کتاب رکھنے کی اجازت دے دی۔ میں نے کتاب بیگ میں رکھ دی اور اس لڑکے سے باتیں کرنے لگی۔ وہ بہت اچھا لڑکا تھا۔ ہم باتیں کرتے کرتے ہی کراچی کے اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ میں کراچی کے اسٹیشن پر پہنچ کر اپنے بوائے فرینڈ کو میسج کیا اور اسے بتایا کہ میں کراچی پہنچ گئی ہوں۔ اس سے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ میں پریشان ہونے لگی، میں اب کہاں جاؤں گی؟ میں عامر کو تلاش کرنے لگی، وہ بھی مجھے کہیں نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ میں ریلوے اسٹیشن پر جا کر بیٹھ گئی۔ میرے پاس کچھ لڑکے آئے اور میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے۔ وہ لڑکے لاہور کے ہی تھے۔ میں نے انہیں بھائی کی کمپنی میں ایک بار دیکھا تھا۔ وہ مجھے زبردستی کہیں لے کر جانے لگے۔ میں رونے لگی۔ اتنے میں عامر وہاں آ گیا اور میری خاطر وہ ان لڑکوں سے لڑنے لگا اور مجھے بچا کر ان لڑکوں سے کہیں لے گیا۔ میں رونے لگی۔ وہ مجھے گلے لگا کر تسلی دینے لگے۔ میں نے اسے سچ بتایا کہ یہ سب میرے بھائی نے کیا ہے۔ سچ سن کر وہ حیران ہو گیا اور کہا کہ میں تمہیں لاہور واپس چھوڑ آتا ہوں، تم اپنی جائیداد کو حاصل کرو اور اپنے بھائی کے حوالے مت کرو۔ وہ مجھے گھر واپس جانے پر فورس کرنے لگا۔ میں بھی اس کی باتوں میں آ گئی اور واپس گھر چلی آئی۔ عامر بھی لاہور میں ہی رہتا تھا۔ میری اس سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے اپنے حق کے لیے لڑنے کو کہا،
میں مان بھی گئی۔ رات کے وقت میں کمرے میں بیٹھی وہی کتاب پڑھ رہی تھی۔ کتاب میں مجھے عامر کی تصویر دکھی۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں کچھ ہونے لگا۔ کتاب پڑھ کر میرا دل بھی کرنے لگا کہ میں عامر کے ساتھ کچھ کروں۔ میرا اپنا بوائے فرینڈ مجھ سے رابطہ ہی نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں اسے بھلا کر عامر میں دلچسپی لینے لگی۔ میں کتاب پڑھ رہی تھی کہ اسی وقت بھائی کمرے میں آ گئے۔ بھائی کو دیکھ کر میں نے کتاب فوراً بند کر دی۔ وہ شاید پہچان گئے تھے کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں، مگر وہ کچھ نہ بولے۔ اچھا، میں آج رات کے لیے ملتان جا رہا ہوں، ابو امی بھی کسی پارٹی پر گئے ہوئے ہیں، رات کو وہیں رکیں گے، تم گھر پر اکیلی ہوگی، اس لیے دروازہ اچھے سے بند کر کے سونا۔ میں چوکی دار کو سمجھا جاؤں گا کہ تمہارا خیال رکھے۔ بھائی کی بات سن کر میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور ان کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ بھائی کے 1 گھنٹہ کے جانے کے بعد عامر کی کال آئی اور اسے گھر آنے کو کہا۔ وہ پہلے خاموش ہو گیا اور پھر کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ وہ آدھے گھنٹے بعد گھر پر آ گیا۔ میں نے خوبصورت سے کپڑے پہن کر ان کا استقبال کیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ میں اسے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے آئی اور اسے اپنے ساتھ کچھ کرنے کا کہنے لگی، مگر اس نے میرے ساتھ کچھ نہ کیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ کچھ ہی دیر بعد بھائی بھی گھر واپس آ گئے۔ بھائی کو دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی، مگر عامر خوف زدہ نہیں ہوا۔ وہ بھائی سے اچھے طریقے سے ملا اور جب اس سے بھائی نے کہا، بہت شکریہ تمہاری میری بہن کی حفاظت کرنے کا، اگر تم اس دن مہنور کے ساتھ کراچی نہ جاتے تو وہ لڑکا اس کو برباد کر دیتا۔ یہ بے وقوف لڑکی خود کو برباد کرنے پر تولی ہوئی تھی۔ بھائی سے سچ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بھائی کے سینے سے لگ کر رو پڑی اور اس سے معافی مانگی۔ میں نے انہیں غلط سمجھا تھا، بھائی سے زیادہ غیر لڑکے پر یقین کیا تھا۔ عامر وہی لڑکا تھا جس کو بھائی نے میرے لیے پسند کیا تھا۔ بھائی نے میری اس سے منگنی کر دی اور 3 سال بعد ہماری شادی کا فیصلہ کیا۔ میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں اور وہ بھی مجھے چاہتا ہے۔